ایک عام سا فقرہ مشہور ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، نسیان کا مرکب ہے۔ اسے اتنی بار کہا گیا کہ بعض اچھے خاصے دانشمند، دانشور، مفکر وہ اسے ایک حقیقت سمجھنے لگے۔ میری گفتگو ایک بہت اچھے میرے دوست ہیں، عزیز خاطر ہیں، دانشمند ہیں، قانون داں ہیں اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت صاف باطن بھی ہیں، مگر ایک بار گفتگو ہو رہی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی گفتگویں نقل کرتے ہوئے۔ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور حضور نے یہ عمل انجام دیا ہے، اور ظاہر حضور معصوم ہے اور ان کا عمل، ان کا قول ہمارے لیے حجت ہے، تو ان کا یہاں ٹھہر جائیے۔ حضور معصوم کیسے ہیں؟ اس لیے کہ حضور بہرحال انسان ہیں، حضور بشر ہیں، اور انسان تو الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ انسان کی تو فطرت میں خطا ہے، اللہ، انسان کی فطرت میں خطا ہے، اور چونکہ حضور بھی انسان ہے نعوذ باللہ، اس لیے حضور کی فطرت میں بھی خطا ہے نعوذ باللہ، اور اس لیے ان کی عصمت کا میں قائل نہیں ہوں، ان کا قول نقل کر رہا ہوں نعوذ باللہ۔ واقعاً میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اب تو اس گفتگو کو تقریباً 2-3 سال گزر چکے ہیں، اس لیے جب نقل کرتا ہوں تو وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اس وقت میں نے برجستہ ان سے کہا کہ دیکھیے، یہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، یہ ایک شاعرانہ مقولہ ہے، یہ کوئی حکیمانہ مقولہ نہیں ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی آیت نہیں ہے منزل من اللہ، یہ تو لوگوں نے ایک اچھی سی عبارت درست کر لی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ جہاں کوئی غلطی ہوئی، جہاں کوئی بھول چوک ہوئی، جہاں کوئی خطا سرزد ہوئی، کوئی لغزش ہوئی، تو معذرت کے طور پر کیا کہیں؟ بعض حضرات کو معافی مانگنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خطا ہو جائے فوراً معافی مانگو۔ معافی مانگ لینے سے انسان کا قد بلند ہوتا ہے، کوتاہ نہیں ہوتا، اس کی انسانی عظمت بلند ہوتی ہے، انسانی فطرت کی صفائی آشکارا ہوتی ہے، سامنے آتی ہے۔ تو بعض حضرات کو صاف صاف معافی مانگنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کیا کیجیے گا، انسان تو ہے ہی خطا و بھول کا، غلطیوں کا اور بھول چوک کا پتلا، اس لیے مجھ سے بھی ایسی غلطی ہو گئی، گویا سب گناہ گار ہیں، میں کوئی مستثنا تھوڑی ہوں۔ یہ ایک اچھی سی عبارت درست کر لی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، ورنہ یہ کوئی حکیمانہ مقولہ نہیں ہے، کوئی فلسفیانہ مقولہ نہیں ہے، کوئی منطقی مقولہ نہیں ہے، کوئی علمی حقیقت نہیں ہے، کوئی سائنسی حقیقت نہیں ہے، کوئی آیت منزل من اللہ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اگر آیت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اگر فطرت کو پہچاننا چاہیں کہ فطرت کیا ہے، تو آیت کہتی ہے فطرت معصوم ہے، حدیث کہتی ہے فطرت بے خطا ہے۔ آیت قرآنی پڑھ لیجئے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لو۔ سورہ مبارکہ روم کی آیت ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس آیت کریمہ پر میں اس منبر پر پورا ایک عشرہ گزارش کر چکا ہوں۔ سورہ مبارکہ روم میں ہے کہ اپنا رخ حیات، اپنی زندگی، اپنا چہرہ، اپنا رخ کر لو کس کی طرف؟ دین حنیف کی طرف۔ اس لیے کہ دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس، یہ وہ فطرت الہیہ ہے جس پر اللہ نے لوگوں کی طبیعتوں کو ڈھالا ہے، لوگوں کی ماہیتوں کو، لوگوں کے وجود کو ڈھالا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس
علیہ الناس فطر الناس، فطر المؤمنین نہیں، فطر المسلمین نہیں، یہ نہیں کہ مومنوں کی سرشت اور مسلمانوں کی سرشت جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، نہیں، فطر الناس، جو بھی انسان ہے، جو بھی بشر ہے، وہ فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوا ہے۔ اور یہ آیت ہے، اور اس کے ساتھ اگر حدیث اور روایت ملا لیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، آپ کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ولیکن ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، لیکن اس کے ماں باپ ہیں جو کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں، یہ ماحول ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہ مکتب ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ سماج ہے، یہ سوسائٹی ہے جو انسان کو خراب کر دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، منحرف کر دیتی ہے، ورنہ فطرت بے خطا ہے، فطرت بے قصور ہے، فطرت معصوم ہے۔ تو فطرت کی آواز عادل ہے، فطرت بنائے ظلم نہیں ہے۔ غلط ہے یہ جواب کہ فطرت سبب ہے دنیا میں پائی جانے والی بے انصافیوں کا، فطرت سبب نہیں ہے، اس پر بحث ابھی ہوگی۔ یہ جملہ بھی جو سامنے آیا، کیوں اس میں ایک مغالطہ ہے، سب یہ جملہ کہنے والے سب کے سب انٹینشنلی یہ غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی غلط بات غیر شعوری طور پر کہتا ہے انسان، کبھی کبھی شعوری طور پر کہتا ہے۔ اللہ کے ہاں سخت حساب اس کا ہوگا جو شعوری طور پر غلط بات کہے۔ غیر شعوری طور پر اگر غلط بات کوئی دہرا رہا ہے تو اسی حساب سے اس کے لیے حساب و کتاب ہوگا، اور اسی لیے تنبیہ کی جاتی ہے کہ کوئی بات غیر شعوری طور پہ نہ کہو، کوئی عمل غیر شعوری طور پر انجام نہ دو۔ میں اس بات کی طرف بار بار اشارہ کر چکا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے اس منبر سے بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، مزاج شریعت یہ ہے کہ جب تک تمہارے پاس علم نہ ہو تم کوئی بات نہ کہو، کوئی عمل انجام نہ دو، شک کی حالت میں کوئی عمل انجام نہ دو۔ ظاہر ہے نماز پڑھتے ہیں ہم، کل ذکر کر چکا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، ہماری تکبیر و تحلیل و تحمید و تمجید کا محتاج نہیں ہے، ہمارے قیام و رکوع و سجود کا محتاج نہیں ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعت پڑھی یا 4، اس ذات سبحان پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق؟ 3 پڑھی یا 4، خلوص کے ساتھ ایک سجدہ ادا ہو جائے بس ہے، کافی حساب رکھا جا رہا ہے، تسبیح کا حساب رکھا جا رہا ہے، یہ کس لیے؟ پھر وہی عرض کروں گا، وہی راز ہے جو شرک سے منع کرنے کا راز ہے۔ شرک سے کس لیے منع کیا گیا؟ تاکہ ہماری عقل میں فطور پیدا نہ ہو جائے۔ ان شکوک کا معالجہ بتایا گیا، علاج بتایا گیا، احکام تعلیم کیے گئے۔ کیوں تعلیم کیے گئے؟ تاکہ شک کی حالت میں عمل کرتے رہنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ شک کے معنی ہے جہل، شک کے معنی ہے نادانی، شک یعنی جہل، جہل کی کیفیت میں عمل کرنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ جو قدم اٹھے علم کی روشنی میں اٹھے، جو قدم اٹھے وہ عقل کی روشنی میں اٹھے، جو قدم اٹھے وہ وحی کی روشنی میں اٹھے، جو قدم اٹھے وہ پورے اطمینان کے ساتھ اٹھے۔ جہل اور شک کی کیفیت میں جو قدم اٹھے گا وہ لڑکھڑاتا ہوا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا نقش زندگی ابھر نہ سکے گا۔